السلام علیکم ناظرین، ہیلو مارننگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ صالحہ نارین۔ سب سے پہلے تو میری اور انڈس ٹی وی کی جانب سے اسلامک نیو ایئر آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج محرم کا چاند نکل چکا ہے، آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، نیا سال اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی یہی چیز آ رہی ہوگی کہ محرم الحرام تو بہت زیادہ عقیدت اور احترام کا مہینہ ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، احترام کریں اور عقیدت سے منائیں۔ یہ نہ ہو کہ بس آپ نے بس باہر جانا ہے اور اپنی یہ مہینہ عبادت میں گزاریں، اور جو ہمارے شہداء ہیں جتنے بھی، ان کی یاد میں گزاریں، روزے رکھیں۔ روزے رکھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ محرم آئے تو دل لرز جاتا ہے ہمارا، ہمیں وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو بھی ہمارے پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے، تو ہمارا دل لرز جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ابھی جو معلمہ موجود ہیں، ہم ان سے باتیں کریں گے، ان سے ہم محرم کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ آج فرسٹ محرم الحرام ہے، تو ہمیں محرم کا احترام کس طرح سے کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنی زندگی اور ویسے بھی اوور آل جو ہماری زندگی ہوتی ہے وہ ہمیں اسلامک وے سے ہی گزارنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بس ہم بھول چکے ہیں، آج کل کے دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب لوگ بھول چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھول چکے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، سب کچھ بھول چکے ہیں، اور بس اپنی ہی زندگی میں پڑھائی لکھائی، گھومنا پھرنا، شاپنگ، ان ساری چیزوں میں ہم زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ بھولیں، ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھیں، بٹ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، تو ہمیں اس کے اکارڈنگلی ہی چلنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ فیس بک پہ ہمارا پیج موجود ہے ہیلو مارننگ کا، HLLO ہیلو HLLO ہیلو MORNING، جی بالکل ہیلو مارننگ کا پیج موجود ہے، آپ کو لائک کر سکتے ہیں، ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، اور محرم الحرام کے حوالے سے بھی بہت سارے میسیجز دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت سب کچھ آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے، ہمیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ نالج ہے یا آپ کو بہت زیادہ نالج ہے، بٹ جب دو بندے بیٹھتے ہیں، دو لوگ بیٹھتے ہیں، آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے یا ٹیکسٹ کرتے ہیں، تو بہت ساری نالج ہم گیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ معلمہ موجود ہیں، آپ ان سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں پوچھ لیں کہ محرم الحرام کس طرح سے منانا چاہیے۔ آج فرسٹ محرم الحرام ہے، تو اس کی کیا کوئی خاص بات ہے، اسپیشلٹی ہے کیا اس کی، یا جیسے
توبہ قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر امان سے پہنچی. حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی. حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری سے شفایابی ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. اور اسلام کے بعد جو 2 واقعات ہوئے کہ حضرت پہلی تاریخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور 10 محرم عاشورے کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جگر گوشہ علی و فاطمہ کی شہادت ہوئی. ہمارے لیے یہ پورے دن احترام کے قابل ہے اور احترام ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں, جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کریں, اپنے ساتھ بھی اوروں کے ساتھ بھی. قوم کی بھلائی کا کام کریں, وطن کی بھلائی کا کام کریں. ٹھیک ہے جی. جس طرح آپ نے یہ کہا کہ اپنی اور مطلب لوگوں کی بھی وہ کریں, احترام کریں ان کی بھلائی کے لیے, تو اپنی اگر عبادت کر رہے ہیں ہم تو اپنی عبادت تو نوافل کے ذریعے کر سکتے ہیں یا پھر ہم روزے رکھ سکتے ہیں. بٹ اگر مجھے کسی اور کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا چاہیے؟ بہت اچھی بات کہیے. فرض کیجیے آپ کو معلوم ہے آپ کے جاننے والوں میں یا پڑوس میں یا دور کوئی شخص تکلیف یا مصیبت میں ہے, آپ اپنے بساط کے مطابق جو بھی اس کے کام آ سکتی ہے, چاہے زبانی طور پر, چاہے مالی طور پر, چاہے جسمانی طور پر, اس کی مدد کر دیں. اللہ نے ویسے بھی ہمیں تو مسلمانوں کو یہ حکم, یہ ساری عبادات تو ہمیں ساری زندگی کرنا ہے, لیکن ان مہینوں میں ان کی تعداد کو بڑھا دینا ہے, کیونکہ اللہ نے ان مہینوں میں ثواب کو دگنا کر دیا, زیادہ کر دیا. اور یہ بھی میں تو سمجھتی ہوں اللہ کی ایک بہت بڑی عنایت ہے ہم پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے, کہ اللہ نے ہمیں کچھ مہینے ایسے دے دیے جن میں ہماری عبادات کے سلوں کو دگنا کر دیا. تو ہمیں تو ہر لمحے شکر گزاری اور صبر کا مادہ اپنے میں پیدا کرنا چاہیے. اور یہی میں سمجھتی ہوں محرم ہمیں سبق بھی یہی دیتا ہے کہ خوشی اور نعمت ملنے پر شکر گزاری کرو اور تکالیف اور درد میں صبر اختیار کر لو, کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں. جی صحیح. تو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے, یہ ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے. بٹ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان میں صبر و تحمل بہت کم ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے بیٹا. آج کل کے نوجوان ہوں یا کبھی کے بھی ہو, بات آتی ہے دین سے دوری. ہمارے یہاں ہم اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہم نے قرآن پڑھا, قرآن کو سمجھا نہیں. اور جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں, آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ رب کیا ہم سے چاہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. تو آج زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ میں تو کہتی ہوں بچپن سے جو ہے نا مذہبی تعلیم کو حکومت کو فرض کر دینی چاہیے, تاکہ قرآن کا ترجمے کے ساتھ بچہ بڑے ہونے تک سمجھ لے کہ رب کیا کہتا ہے. آج دین سے دوری ہونے کی وجہ سے جو چیز سامنے آتی ہے نوجوان اس کو اپنا لیتا. لیکن اگر دین کا خوف دل میں پیدا کر دیا جائے, دین کے واقعات ان کے سامنے آتے جائے, اور میں تو سمجھتی ہوں جو اس قسم کے واقعات میں اس کے لیے اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے, تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ ہماری تاریخ سے واقف ہوتی چلی جائے. اور اگر اللہ انہیں ہدایت دے تو اللہ دیتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ سنبھل جائیں ان واقعات کو سن کر کہ امام حسین نے شہادت کو گلے ایسے ہی نہیں لگایا, دین کو زندہ کرنے کے لیے لگایا. اگر ان کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے, ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے دین کے لیے, اسلام کی خاطر کرنا ہے. جی صحیح بات ہے. فرسٹ محرم الحرام کو ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا, یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ اپنے قافلے کے ساتھ گئے تھے کربلا کے میدان میں. کربلا کیوں گئے تھے یہ لوگ؟ بہت اچھی بات. دیکھیے بیٹا, کربلا نہیں ہے, کرب و بلا ہے. جی, کہ تکالیف اور آفات کی انتہا. جی بالکل. لیکن یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر غور کریں ہمارے دین کا, ہمارا سال کا مہینہ بھی قربانی,
اور ہمارے سال کا آخری مہینہ بھی قربانی. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت زبردست وہ بات کی آپ نے. ابراہیم جی علیہ السلام کے صاحبزادے کا خواب کی, لیکن وہ صرف آزمائش تھی, یہاں عملاً ہوا. دونوں میں دیکھیں تو اگر آپ کہ وہ بھی 10 تاریخ, یہ بھی 10 تاریخ, وہ بھی نبی کے لال, یہ بھی نبی کے لال. بے شک انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تو انہوں نے خانہ کعبہ کو بچایا. جی ان پر صرف آزمائش آئی. اب وجہ یہ تھی آزمائش کی کہ اس وقت دین اسلام کی ابتدا ہونی تھی. یہاں ابتدا ہو کر انتہا تک پہنچ چکا تھا اور اسے بچانا تھا. جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ پوشی کے بعد دین یزید نے جب دین اس کو دین میں خلل ڈالا جی تو یزید اور امام حسین نے ان کی حکمت, اس کو حکومت کو تسلیم نہیں کیا, جی جامع شہادت نوش کیا. یہ شہادت یہ سبق دیتی ہے کہ دین میں آپ کے کمپرومائز نہیں. صحیح بات ہے, دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز دین میں نہیں ہے. کمپرومائز نہیں. دین میں اگر بچانے کے لیے آپ کو تکالیف آتی ہے تو آپ نے صبر کرنا ہے. اور وہی سبق امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیا کہ صبر, اپنی روح میں صبر ڈال کر اور اس باغ کو ہرا کر دیا. ورنہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صاحبزادی کی ایڑی سے آب زمزم نکل سکتا تھا تو کیا امام حسین کے دستے دعا اٹھانے سے کربلا ٹل نہیں سکتی تھی؟ لیکن رضا براضی الہی, وہاں بھی رضا براضی الہی. تو ہمارے پیغمبروں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. ہمارے حضور کو تو پہلے سے اس کی اطلاع آ گئی تھی کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امام حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک دم سے آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. تو کہا, میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ اتنا خوش تھے, ایک دم سے آپ رو دیے. تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور میرے ہاتھ میں یہ خاک دے گئے ہیں کہ حسین اس میں شہید ہوں گے. تو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے لیے دستے دعا نہیں اٹھا سکتے تھے کہ اللہ ٹال دے جو امت کے لیے اتنی لیکن راضی برضا, اللہ کی رضا یہ سبق دیا گیا کہ جو اللہ نے حبیب ایسے ہی نہیں بنا لیا, جن کو حبیب بنایا, جن کو ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, ان سب نے سب کچھ رب کی رضا کے لیے زندگی گزاری. سب کچھ رب کی رضا کے آگے جو ہے وہ قربان کرنے کو تیار ہو گئے. آج ہمیں محرم شہادت حسین یہی سبق دیتی ہے کہ ہمیں دین کے آگے کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے. جو بھی قربانی دین کے لیے دینی ہے وہ دینی چاہیے. اور آج کے نوجوانوں کو یہ سبق لینا چاہیے محرم سے اور شہادت حسین سے. جب بھی دین ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. ہر کربلا, صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو محرم الحرام میں عبادت میں گزارنا چاہیے ہمیں یہ اس منتھ کو. عاشورے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ عاشورے سے پہلے دیکھیں, خیال مسلمان کی زندگی میں نیکیوں کا خیال تو داخل ہے. لیکن میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اللہ نے حضور کی امت کو خصوصی نوازا ہے. جی, اور اللہ تعالیٰ نے رحمتوں ہمیں دینے کی اور برکتیں دینے کی سیل لگا دیے. ایک رمضان کا مہینہ دے دیا, اس میں ایک رات دے دی جس کی عبادت 40,000 رات کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بھی اس لیے دیے کہ تم اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے نفس کو مارو, اپنی خواہشات کو, ناجائز خواہشات کو ختم کرو, اور رب کی رضا کے لیے ہر کام کو کرو جس میں رب خوش ہو, جس میں دین اسلام کی بقا ہو, اس کے لیے تم کام کرو, عبادات کرو. جس طریقے سے ہم چہرہ دھوتے ہیں گند صفائی ہو جاتی ہے.
اس میں بیان کریں گے کہ کس طریقے سے معصوم بچوں نے شہادت دی، پیاسے ہوئے. وہاں بھی اگر اللہ چاہتا اور حسین علیہ السلام نبی نواسا، آج ہم دستے دعا اٹھاتے ہیں تو رب قبول کرتا ہے، تو نواسا رسول کی دستے دعا اٹھتے تو کیسے؟ لیکن آپ نے نہیں اٹھائی. آپ نے کہا اللہ اگر تو میرے نانا کو دین کو بچانے کے لیے میرے خاندان کی قربانی چاہتا ہے تو میں دینے کو تیار ہوں. اور اس طریقے سے جو تکالیف آپ نے برداشت کی ہیں، جو کچھ بھی کیا، لیکن وہاں بھی دیکھیے کہ سجدہ جب سارا سب کچھ بھی ہوا تو نماز کے وقت نماز کی ادائیگی کو کھڑے میں اور سجدے میں سچ شہید ہوا. یہ سارے واقعات امت محمد کو سبق دیتے ہیں کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے. کلمہ گو ہو جانا صرف ضروری نہیں ہے. قرآن کو اگر آپ ترجمے سے پڑھیں گی، اللہ نے کہیں بھی بندوں کو مسلمان کہہ کر مخاطب نہیں کیا، مومن کہہ کر مخاطب کرتا ہے. آج اگر ہم غور کریں تو پاکستان میں مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، بھرا پڑا ہے، دنیا بھری پڑی، مومنوں کی کمی ہے. اور مسلمان اور مومن کا فرق یہ ہے کہ آپ نے زبان سے ادا کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے. مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہوا، مسلمان ہو گیا. لیکن جب تک سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے، تب تک مومن کے درجے کو نہیں پہنچتے. جی صحیح. اور ہمارے پاس تو اللہ نے تا قیامت تک کے لیے ہمیں دستور حیات دے دیا ہے کلام پاک کی صورت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیا ہیں، تو آپ نے جواب دیا تم نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، آپ چلتا پھرتا قرآن ہے. بے شک. تو آج ضرورت ہے اس بات کی بیٹا، اور میں سمجھتی ہوں اس قسم کے پروگرام ہماری نسل کے لیے انشاءاللہ بہتری کا سبب بنیں گے، کیونکہ اللہ مسلمانوں کو ہدایت دینے پر تلا ہوا ہے، صرف ہمیں ہدایت دینے کے لیے آگے بڑھنا ہے. تو ایسے پروگرام ہدایت دینے والے بنتے ہیں. جی. کوئی سن کر کسی کے دل پر اثر آ گئی بات اور اس نے اپنا لی تو اس کے لیے بھی جاریہ ثواب، اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ. میں سمجھتی پروگرام کرنے والوں کے لیے بھی جاریہ ثواب. بالکل انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی، آپ یہ بتاتے چلیں ہمیں ساتھ ساتھ اور ناظرین کو بھی. ناظرین آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، معلمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمیں کال کریں. اسکرین پہ ہمارا نمبر بھی موجود ہوگا. محرم الحرام سے ریلیٹڈ ہم باتیں کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، اور یہ ہم سب پر ہی لازم ہے کہ مطلب ہمارا فرض ہے یہ کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، کس طرح سے اپنی زندگی گزر بسر کرنی چاہیے. آپ نے اعتدال قائم کرنا ہے، آپ نے صبر و تحمل سے رہنا ہے. اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہوگا 021358907271. آپ ہمیں کال کریں اور معلمہ صاحبہ سے ڈائریکٹ باتیں کریں، پوچھیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو عبادت گزار بنانی چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی بتائیں کہ محرم الحرام میں بعض لوگ 9ویں اور 10ویں کے روزے رکھتے ہیں، صرف روزے رکھتے ہیں 9ویں اور 10ویں کے، صرف 2 روزے رکھتے ہیں. اور بعض لوگ چاند کی پہلی ہوتی ہے، چاند نکل گیا کل اور پہلی تاریخ آج، تو پورے کے پورے 10 روزے رکھتے ہیں. تو روزے رکھنے کے کیا فوائد ہیں؟ کیا ان کو جو روزے رکھتے ہیں فاسٹ؟ جی بالکل. 10 محرم کا روزہ جی اسلام سے پہلے کفار بھی رکھتے تھے. اچھا. عاشورے کا روزہ کفار بھی رکھتے تھے، مسلمان بھی رکھتے تھے. اور جب ہجرت کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو روزہ رکھتے دیکھ کر پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو، تو اس نے کہا آج کے دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. اچھا جی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو شکرانے کے طور پر رکھتے ہو تو تم سے زیادہ ہمیں رکھنا ہے. اور فرماتے ہیں کہ آپ نے بھی رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا، مگر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہوئی، عاشورے کی اہمیت ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، فرضیے اور اہمیت کو ذرا ڈفرینشیٹ کریں پلیز. صرف یہ ہوا کہ رمضان کے روزے نہ رکھنا گناہ ہے، عاشورے کا روزہ جس کو اللہ ہمت دے، طاقت دے، وہ رکھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ ہم 9، 10، 11 یا پہلی محرم سے 10 محرم کے درمیان 1-2 روزے رکھ لیں.
صرف عاشورے کا روزہ رکھ کر یہود کی تقلید نہ کریں. ٹھیک ہے جی صحیح, ان سے مشابہت نہ کی جائے, نہ کریں. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 روزے بڑھا دیے. اب جن کو اللہ نے بات وہی آتی ہے عقیدت, احترام اور محبت کی, جن کو جتنی زیادہ دین سے عقیدت ہے, احترام ہے, محبت ہے, آل رسول سے جن کو, اہل بیت سے جن کو وہ پورے پہلی محرم سے 10 محرم تک روزے رکھتے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. کوئی 2-3 رکھتے ہیں, جی کوئی 2 رکھتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 9-10, 10-11 یا پہلی 10ویں محرم کا روزہ رکھنا افضل. ٹھیک ہے, ہم نہ رکھیں تو گناہ کوئی نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ہم سے کئی خطائیں ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے اس طریقے کی نفلی عبادات ہمارے گناہوں کو کم کر دیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے محرم میں روزے رکھ لیے اس کے 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی ناظرین, ہمارے بریک کا ٹائم ہو چکا ہے, ہم جاتے ہیں اپنے بریک پہ, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.